میری یہ ویڈیوز جو ہے عام طور پر ینگ لائرز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو قانون کے متعلق بغیر کسی کورس کے جاننا چاہتے ہیں. عام چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو واسطہ پڑتا رہتا ہے عدالت کے اندر، پھر ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور یہ بتانے میں بھی کوئی نہیں آتا. تو آج آپ کو بتایا جائے گا کہ ضمانت کیا ہوتی ہے، بیل جس کو کہتے ہیں. اور ضمانت بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ جو ملزم کی کسٹڈی ہے، جوڈیشل کسٹڈی، یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اگر وہ ضمانت پہ ہوتا ہے، یعنی کسٹڈی میں ہوتا ہے، تو وہ مجسٹریٹ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، جوڈیشل کسٹڈی اس کو کہتے ہیں. اور وہ اس کو اٹھا کر ایک ضامن کے ہاتھ میں یوں سمجھیں دیا جاتا ہے، اور جو شورٹی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کسٹڈی اس کی دی جا رہی ہے، جب بھی ضرورت پڑے، وقت پڑے، آپ نے اس کو پیش کرنا ہے. ضمانت دو قسم کی، پری اریسٹ بھی ہوتی ہے اور پوسٹ اریسٹ بھی. قبل از گرفتاری، یعنی ابھی جو ہی ایف آئی آر ہوتی ہے کسی پر تو وہ گرفتاری سے قبل بھی ضمانت کرا سکتا ہے. یہ انڈر سیکشن 498 CRPC، یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ 498 سیکشن کے تحت یہ قبل از گرفتاری ہوتی ہے. یعنی ابھی گرفتار نہیں ہوا تو وہ ضمانت جو ہے نا اس کی، جو قبل از گرفتاری ضمانت ہوتی ہے، یہ سیشن کورٹ سے ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد اگر کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کو گرفتار نہیں ہونا پڑتا، ضامن کے ذریعے اس کی ضمانت یعنی کنفرم ہو جاتی ہے، ضامن دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ گرفتار بھی نہیں ہو پاتا، اور وہ عدالتوں کے اندر جب کیس آئے گا تو وہ کیس کی پیشہ بھگتتا رہے گا. اور ایک ہوتی ہے پوسٹ اریسٹ بیل، یعنی گرفتار ہونے کے بعد ضمانت. وہ ٹرائل کورٹ سے ہوتی ہے، یعنی اگر اس کا ٹرائل مجسٹریٹ کی عدالت میں ہے تو وہاں سے ضمانت ہوگی، اور اگر سیشن کورٹ میں ہے تو سیشن کورٹ میں پہلے دائر کرنی پڑتی ہے. ریجیکٹ ہو جائے تو جو عدالت ریجیکٹ کرتی ہے اس سے اگلی عدالت میں اس کی پھر اگین جو ہے نا اپیل کے ذریعے ضمانت دائر کی جاتی ہے. اچھا، ضمانت بھی جو ہے نا یہ بیلیبل کیسز، بیلیبل اور نان بیلیبل یہ کیسز ہوتے ہیں. یعنی کچھ یہ جو CRPC کا شیڈول ہے اس میں دیا ہوتا ہے کئی کیسز جو ہے عام طور پر جو 3 سال سے نیچے ہوتے ہیں وہ بیلیبل یعنی قابل ضمانت جرائم کہلاتے ہیں، اور ان میں تو بطور رائٹ کے وہ ضمانت لی جا سکتی ہے. یعنی اگر بندہ گرفتار نہیں ہوا، اوفینس بیلیبل ہے، جرم اس کا بیلیبل ہے، تو پھر تو بطور حق اس کو ضمانت یعنی ہر حال میں اس کی ضمانت ہو جائے گی. اور ایک ہوتے ہیں نان بیلیبل کیسز، یہ بھی شیڈول میں دیا گیا ہے. جیسے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، یعنی قتل ہے، تو یہ نان بیلیبل کیسز ہوتے ہیں. ان میں ضمانت عدالت کی ثوابدید پر ہوتی ہے، پھر عدالت کی جو ہے نا مرضی ضمانت دے دے یا نہ دے دے. نان بیلیبل کیسز میں بھی عبوری ہو جاتی ہے لیکن کنفرم ہو نہیں پاتی. تو نان بیلیبل کیسز میں ہاں البتہ کچھ شیڈول میں ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی سزائیں، جیسے ایکسیڈنٹل میں جو ہے اگر کوئی ڈرائیور ہوتا ہے وہ 320 اگر PPC لگتا ہے وہ بیلیبل ہے، تو وہ گرفتار نہ بھی ہو پھر بھی اس کی ضمانت عبوری کنفرم ہو جاتی ہے. گرفتار ہو بھی جائے تو پھر بھی فوراً اس کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ وہ بیلیبل اوفینس ہے. تو بیلیبل جرائم میں ضمانت فوری طور پر ہو جاتی ہے. جو نان بیلیبل ناقابل ضمانت جرائم ہوتے ہیں ان میں ضمانت نہیں ہو پاتی. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ ضمانت ایک دفعہ ہو جائے تو عام طور پر لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مقدمہ ختم ہو گیا، اب ہمارے ملزمان جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہو گئے، اب ہمارا مقدمہ ختم. تو ایسا نہیں ہوتا. ضمانت اگر کسی کیس میں کسی ملزم کی ہو جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ضامن کی کسٹڈی میں چلا گیا. ضامن بانڈ ہوتا ہے، یعنی اگر 1,00,000 2,00,000 کے وہ مچل کے عدالت طلب کر لیتی ہے تو ضامن اس کی یہاں وہ اس کے عرض کوئی جائیداد رکھتا ہے، کوئی پیسے جمع کرتا ہے اور شورٹی بانڈ بنوا لیتا ہے،
عدالت سے سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں، زمین مکان کے اوریجنل کاغذات رکھے جاتے ہیں، تو یہ ضمانت اس کی جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ پھر اگر ضمانت کے باوجود عدالت میں ملزم حاضر نہیں ہوتا تو ضامن کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کی وہ جو مثلاً اگر 2 لاکھ میں کسی کی ضمانت ہوئی ہے تو وہ 2 لاکھ اس کے عدالت ضبط کر سکتی ہے، اور اگر کوئی پراپرٹی کے کاغذ وغیرہ ہیں تو وہ اس کے پراپرٹی کو کرک کر اٹیچمنٹ کر کے اس کو نیلام بھی کر سکتی ہے، وہ 2 لاکھ وصول کرے گی۔ اور ملزم ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جاتا ہے، بلکہ ملزم کے وارنٹ گرفتاری نکال کر پھر اس کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی دوبارہ ضمانت لی جاتی ہے۔ تو یہ ضمانت کا کنسپٹ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض چیزوں میں وہاں ضمانت اویلیبل ہی نہیں ہوتی، جیسے نیب کے کیسز ہیں، وہاں ضمانت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، البتہ ہائی کورٹ کو اختیارات ہیں، کانسٹیٹیوشن پیٹیشن فائل کر کے اس کی ضمانت طلب کی جاتی ہے اور ہائی کورٹ جو ہے اس کو وہ ضمانت جاری کر دیتی ہے۔ اسی طرح مختلف مقدمات میں مختلف سچویشن ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ضمانت کے طور پر ملزم عارضی طور پر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر ضمانت ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی جج نے غلط طور پر ضمانت دے دیے، مدعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہینیس اوفینس تھا، جیسے قتل ہے، ڈکیٹی ہے، یا کوئی اور اہم مقدمہ ہے جس کے لیے ذریعہ مدعی یہ سمجھتا ہے کہ جج نے غلط طور پر ضمانت دی ہے، تو اس کی کینسلیشن بھی اگلی عدالت ہائر کورٹ میں موو کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ایک بندے کی اگر ضمانت ہو گئی تو بس اب وہ ختم۔ اس کے مختلف گراؤنڈ ہوتے ہیں، جیسے جو ہی ملزم باہر آئے اس نے مدعی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، یا گواہوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، ان کو مارنے کی، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی، کوئی ایسا مقدمہ بھی ہو گیا، کوئی ایسی وقوع بھی ہوا، تو پھر یہ ہے کہ اگلی عدالت میں ضمانت منسوخی کی درخواست دے کر ملزمان کی ضمانت منسوخ بھی کرائی جا سکتی ہے۔ وہ عدالت کے ثوابدید پہ ہوتا ہے، وہ دیکھے گی کہ ان کی گراؤنڈز مضبوط ہیں، ان کی بات پکی ہے، مضبوط ہے، تو ان کی ضمانت منسوخ کر دیتی ہے، وہ دوبارہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کیس میں اگر ضمانت ہو جائے تو بس وہ حرف آخر ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد نہیں، ان کی ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندے کی ضمانت ایک عدالت سے نہیں ہوئی تو اگلی عدالت میں، مثلا مجسٹریٹ کی عدالت میں انہوں نے دائر کی، پھر جو ہے سیشن کورٹ میں، وہاں سے نہیں ہوئی ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے۔ یہ 4 عدالتیں ہوتی ہیں، کسی کی ضمانت نہیں ہوئی تو ان 4 عدالتوں سے اپلائی کر کے ضمانت وہ کرا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں آج آپ کو ضمانت کے متعلق اچھی معلومات ہو گئی ہوں گی۔ چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، ورنہ وہ دوست جو ہے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کی نئی ویڈیو کہاں ہے۔ صحیح ہے جی، چینل سبسکرائب کر کے اس کو جو ہے نئی معلومات آپ کو ملتے رہیں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔